उसे सजदा नहीं करो। यानी कि इब्लीस का पहला कसूर ये था कि वो जात को मान रहा था, बात को नहीं मान रहा। वो ये कहता था तुझे करूंगा, लेकिन जिसे तू करवाना चाहता है उससे नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि सिर्फ अल्लाह को मानना इबादत नहीं। अगर सिर्फ इबादत अल्लाह ही की होती तो इब्लीस की इबादत काबिल कबूल थी, लेकिन उसकी इतनी इबादत जाया किस लिए हो गई कि उसने उन्हें नहीं माना जिन्हें वो मनवाना चाहता था। इसका मतलब है कि इबादत जाती ख्यालात और जाती तसव्वुरात के मजमूए का नाम नहीं है। इबादत मर्ज़ी परवरदिगार का नाम है। अगर खुदा चाहता है कि ये किया जाए तो जो वो चाहता है वो भी करो, तो वो इबादत है। इबादत का फलसफा सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं, अताअत परवरदिगार है। इसीलिए तो रसूल ने कहा था जिक्र अलीयुन इबादत। अली का जिक्र सवाब नहीं, जिक्र अलीयुन इबादत। अली का जिक्र इबादत। और रसूल को खबर थी कि मैंने कहा अली का जिक्र इबादत है। कुछ पैदाइशी गूंगे होते हैं और कुछ अली के मामले में गूंगे होते हैं। कुछ वो होते हैं कि जिनको खुदा ने बोलने की हिस्से महरूम रखा है, उनके पास बोलने की सलाहियत नहीं होती, तो रसूल ने उनके लिए भी आसानी कर दी। रसूल ने कहा सब बोल के नहीं कर सकते, हुब्बो अली ऐसी जगह पे होते हो जहाँ जिक्र नहीं कर सकते, रसूल ने कहा आसानी कर देता। अली की मोहब्बत भी रसूल ने कहा कुछ लोग ऐसे होंगे जो मोहब्बत का दावा करेंगे, दिल से नहीं करेंगे, जुबान से अली के फदाइल ही पढ़ेंगे। क्या चेहरा देखना भी और इबादत खुदा को अली के जिक्र से इसलिए मखसूस कर दिया कि जिक्र अली ही जिक्र खुदा। अब बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि खुदावंद मुतआल ये मुतालिबा कर रहा है कि इंसान इबादत वो करे जिसे मैं चाहूँ। लेकिन खुदा कहता है कि इबादत, जैसा कि जो पिछली मजलिस में लेस्टर में बैठे हुए थे वो अहबाब काफी हजरात तशरीफ फरमाए, तो उसी मौजू को अगर आगे लेके बढ़े तो खुदा चाहता है कि इबादत हो लेकिन मारिफत के साथ हो। अंधी इबादत नहीं, अंधी इबादत जाहिलों का शेवा। बुतों को झुकते थे, पता ही नहीं चलता था कि जिनको झुक रहे हैं वो क्या है। क्या बात है। रसूल ने उस दौर में बुतों की पुरस्तिश से क्यों मना किया? रसूल ने क्यों कहा कि बुतों की इबादत ना? उन्होंने कहा था कि हम तेरे अल्लाह को मान लेंगे, हमें इन्हें भी मान लेंगे। वो अपने अकीदे पे इतने मवाहिद नहीं थे कि वो सिर्फ अपने ही बुत को पूजना चाहते थे। उन्होंने रसूल को कहा था कि अगर तू अपने अल्लाह की इबादत करवाना चाहता है तो हमें इतनी आसानी दे दे कि हम इन्हें भी माने, उससे भी माने। रसूल ने कहा नहीं, मेरे मजहब इस्लाम का कानून ये नहीं, मेरे मजहब का कानून में ला पहले आता है, बाद में। इन्हें छोड़ो बस उसे मानो, इन्हें छोड़ो सिर्फ उसे मानो। उन्होंने कहा कि हम तेरे खुदा को मान लेंगे, हमें साथ इन्हें भी मानने दे। तो रसूल को चाहिए था कि रिसालत माब जो थे वो इस्लाम के बानी थे। रसूल को चाहिए था कि वो रसूल ऐसा काम करते जिसमें मक्का की कम्युनिटी डिवाइड ना होती। वाह 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 वाह,
میرا خیال ہے کہ آج کے مولوی سے زیادہ اتحاد بین المسلمین رسول کو سمجھ میں تھا. وہ رحمت للعالمین تھے. وہ چاہتے تو وہ کہتے تھے دیکھیں مکے کا ماحول اچھا ہونا چاہیے, ہمارے باپ دادا بھی یہاں رہتے رہے ہیں, لڑائی جھگڑا بھی ہونا چاہیے, بھی مانو کیا لیکن رائتی داد نہ دیجیے گا, رائتی داد بات کو قبول کیجیے. رسول نے بالکل یہ نہیں کہا کہ انہیں بھی مان لو, فقط تو رسول نے کہا انہیں چھوڑو. انہوں نے ایک مجبوری بتائی تھی. وہ مجبوری کیا تھی, میں مجبوری آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے تیرا خدا سچا ہے, ان کو چھوڑ اس لیے نہیں سکتے ہمارے باپ دادا ہی نے مانا. جو خطابت کے طریقوں کو جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ باتوں میں کنایا جب استعمال ہو تو پھر کہاں بات کہاں پہنچتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ہی نہیں مانتے, آج اگر ہم چھوڑ دیں گے لوگ ہمیں بازاروں میں تانا دیں گے ہمارے باپ دادا غلط تھے. تو بتوں کی نفی سے پہلے باپ دادے کی نفی ہو جائے گی. لیکن یہ عرب کے جاہلوں کا طریقہ بول کے انہوں نے بتا دیا کہ اکثر لوگ حق اس لیے قبول نہیں کرتے کہ باپ دادا نے نہیں مانا. اکثر لوگ مذہب سے زیادہ باپ دادے کی عزت کی وجہ سے لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ تمہارا باپ غلط تھا, لوگ ہمیں کیا کہیں گے تمہارے دادا کو نہیں پتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ نہ کہہ کے کچھ کہہ دیا ہے. باپ دادا کو ہم اپنے باپ دادا کا مذہب کیسے چھوڑیں, ہم تو نہیں چھوڑیں گے. ہم اللہ تیرے کو دیکھ, تو ہمیں منوانا چاہتا ہے تو منوا لے. رسالت امام نے کہا لا پہلے کو. انہوں نے کہا دیکھ پتھر کا بت ہے, مورتی ہے نا پتھر کی, اس پتھر کی مورتی سے تیرے اللہ کو خوف کیا ہے؟ خطرہ اس چیز سے ہوتا ہے جو مقابلے پہ آ کے کھڑی ہو. تو یہ تو پتھر کے بت ہے نا, تیرا اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو اسے چھوٹی چھوٹی مورتیوں سے ڈر کیا ہے؟ فرما میرے اللہ کو ڈر نہیں ہے. لیکن اصل میں ان بتوں سے جھگڑا نہیں. اگر تم نے ویسے گھروں میں پتھر کی مورتیاں رکھنی ہے رکھو, اعتراض پتھر کی مورتی رکھنے پہ نہیں. اعتراض اس بات پہ ہے انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے نہیں. انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے نہیں. ویسے کہہ دو پتھر ہے. رسول نے پتھر سے منع نہیں کیا. رسول پتھروں سے منع کرتے تو ہماری انگلیوں میں پتھر نہ ہوتا. دیکھیں اسے تو ہم چومتے بھی ہیں. رسالت میں آپ نے کہا کہ پتھر ہاتھ میں ہو, فیروزہ ہاتھ میں ہو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, قبول ہو جائے گی. عقیق یمنی کے بارے میں معصوم کا فرمان ہے کہ عقیق یمنی جو ہے جب ہمارا مردہ مرتا ہے تو ہم اس کو کفن میں رکھنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پہ عقیق رکھتے. یہ ہمارا روایتی طریقہ نہیں, آئمہ کا حکم ہے. تو جب پوچھو کہ عقیق یمنی ہی کیوں رکھا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں پتھروں میں سے یہ واحد پتھر تھا جس نے سب سے پہلے ولایت علی کی گواہی دی. لہٰذا یہ سب کو پتا ہے کہ قبر میں وہی پتھر کام آئے گا. اچھا پتھر کی گواہی مان لینی ہے. اب رسالت امام نے کہا کہ انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے, یہ خدا نہیں ہے. انہیں ویسے کہو پتھر ہے, انہیں خدا نہ کہو, انہیں اللہ نہ کہو. انہوں نے کہا ہم اسے اللہ نہ کہو. رسول نے کہا میں ابھی دلیل دے دیتا ہوں. دیکھو تم انہیں بلاتے ہو, یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آیتوں کا ترجمہ پڑھو. تم انہیں بلاؤ یہ آ نہیں سکتے. تم انہیں مشکل میں پکارو یہ مدد نہیں کرتے. تم اٹھاتے ہو تو یہ اٹھتے ہیں, تم بٹھاتے ہو تو یہ بیٹھتے ہیں. جو تمہارے بلانے پہ آئے نا وہ خدا نہیں ہوتے. خدا وہ ہوتا ہے جو بلانے پہ مدد کر دے. کیا بہترین کلیہ دے دیا آپ نے یا رسول اللہ. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دیکھو یہ تم سے عبادت کرواتے ہیں لیکن تمہیں رزق نہیں دے سکتے, تمہیں سانس نہیں دے سکتے. رسول نے بہت بہتر لفظ کہا, تم بلاؤ تو آتے نہیں,
جو تمہارے بلانے پہ نہ آئے وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے بلانے پہ نہ آئے تصور عبادت سمجھ لیجیے گا، پھر میں معرفت سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ عبادت یہ نہیں ہے جو تم کرنا چاہتے ہو، عبادت یہ ہے کہ میرے اللہ کو پہچانو اور پہچان کے عبادت کرو۔ خدا عبادت تب قبول کرتا ہے جب اس عبادت میں معرفت ہوتی ہے۔ صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھو، صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھو، سب سے زیادہ جس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے وہ دعا ہے دعائے معرفت۔ اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَعْرِفْنِي، اگر میں نے خود کو ہی نہیں پہچانا تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں؟ اور اگر میں نے تیرے نبی کو نہ پہچانا تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں؟ سبحان اللہ، یہ دعائے معرفت کا طریقہ۔ اور اگر میں نے تیری حجت کو نہ پہچانا تو ضللت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ معرفت شروع ہوتی ہے پہلے ذات سے، پہلے خود کو پہچانا۔ یہ خدا نے خود کو پہچاننے کا کیوں کہا؟ کیونکہ لوگوں کو شوق تھا اللہ سے ملنے کا، تو خدا نے کہا تم اللہ ڈھونڈنے سے پہلے اپنی ذات ڈھونڈ کے دکھاؤ، پہلے تم بتاؤ کہ تم کہاں ہو۔ بڑے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، میں بچوں کو سمجھا دیتا ہوں، جب تک ابھی تک ہم خود کو لوکیٹ نہیں کر سکے کہ ہم کہاں ہیں۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ تو کہاں ہے تو میں اپنا اگر پتہ بتاؤں تو میں کیا بتاؤں گا؟ میں کہوں گا یہ تو یہ میرا جسم ہے، میں نہیں۔ میرا جسم، وہ جس کا جسم ہے وہ کہاں ہے؟ میری آنکھیں، وہ جو میں ہے وہ کہاں ہے؟ منطقی بحث ہے، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ میری آنکھیں، وہ میں کہاں ہے؟ یہ میرے ہاتھ ہے، میرے ہاتھ، میرے اشارہ ہو رہا ہے، میرے ہاتھ ہے، وہ جس کے ہاتھ ہے وہ کہاں ہے؟ اگر آپ کہیں گے جو آپ کے بدن کے اندر لطیف روح ہے شاید وہ ذات ہے، تو ذات وہ بھی میری روح ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اس کی ذات میں گم کر دیا ہے، اور گم کر کے بتایا ہے کہ جب تم خود میں اپنا آپ نہیں ڈھونڈ سکتے تو تم پروردگار کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب خدا کو پہچاننا ہے تو پہچاننا کس کی وجہ سے؟ ان کی معرفت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب بات آگے چلتی ہے۔ جو مومن ہوں انہیں مومنین کہتے ہیں، جو ایمان لے آئے وہ مومنین، جنہوں نے نماز پڑھی، تقوی اختیار کیا وہ متقین، جو صالح تھے وہ صالحین۔ خدا نے مومنین کی نشانیاں بتائی ہیں، منافقین کی قرآن میں نشانیاں بتائیں، صالحین کی بتائیں، راکعین کی بتائیں، ساجدین کی بتائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے عارفین کی نشانیاں بھی بتائی ہوں گی کہ جو معرفت رکھتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عارف کون ہوتا ہے؟ تمہید میری مکمل ہو گئی، اب میں نتیجے کی طرف بڑھنے لگا۔ اب قرآن سے پوچھے کہ معرفت جسے ہوتی ہے وہ عارف کون ہوتا ہے؟ اب خدا قرآن میں سورہ مائدہ میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ خدا کہتا ہے عارف کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ وہ سنتے ہیں، میں عارف کی نشانی پڑھنے لگا، جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ قرآن شناسی بھی بڑی عطا ہوتی ہے، جو بندے آیت کے ترجمے میں بول پڑے ان کو بہت عطا ہوتی ہے۔ میں نے ابھی اس کی شرح نہیں کی، ابھی تو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ جب سمعو سنتے ہیں، جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ اب خدا عارف کی نشانی بتانے لگا، ترا عیونہم، ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو۔ معرفت کی نشانی پڑھنے لگا، ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو، تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، مما اعرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ بالکل لفظ بلفظ آیت کا ترجمہ کیا، شرح نہیں کی، آیت کا ترجمہ کیا۔ خدا کہتا ہے کہ معرفت
رکھنے والوں کی نشانی یہ ہے، معرفت رکھنے والے صرف عبادت سے نہیں پہچانے جاتے، بہت سی ایسے عابد ہوتے ہیں جو عارف نہیں ہوتے، اور کوئی ایسا عارف نہیں ہوتا جو عابد نہیں ہوتا۔ عابدین میں عارفین کی قلت ہو سکتی ہے، عارفین میں عابدین کی قلت نہیں ہو سکتی۔ عابد کرنے والا بغیر معرفت کے ہو سکتا ہے، معرفت رکھنے والا بغیر عبادت کے نہیں ہو سکتا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ان کی نشانی ان کے ماتھے پہ سجدے کا نشان نہیں، ان کی نشانی یہ گھٹنے ٹیکے ہوئے سجدے گزار نہیں۔ عارف کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذْ سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پہ نازل کیا۔ اس کا مطلب ہے خدا نے یہ نہیں کہا کہ جب یہ دیکھتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پہ نازل کیا۔ سمعوا لفظ آیا ہے 7ویں پارے کی ابتدا پڑھ رہا ہوں، خدا نے کہا جب یہ سنتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں۔ اگلی سطر کہوں گا عارف تمہیں یوں آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا کہ عارف کہتے کسے؟ خدا نے عارف کی پہلی صفت بتائی کہ عارفین سنتے ہیں۔ اب پتا چلا ہم قبر میں لٹا کے کیوں کہتے اسمع افہم، سن بھی سمجھ بھی۔ عارف کی پہلی نشانی ہے سننا، سننا، اور صرف سننا نہیں، سننے کے بعد رونا۔ اور سنتے کیا ہیں؟ جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ اب بتاؤ جو رسول پہ نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا مصطفیٰ پہ نماز نازل ہوئی؟ نازل ہوئی، لیکن یہاں نماز کا ذکر نہیں آ رہا، یہاں روزے کا ذکر نہیں آ رہا، یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں آ رہا، یہاں حج کا ذکر نہیں آ رہا، کیونکہ پورے قرآن میں جہاں اللہ نے نماز کی بات کی ہے وہاں حکم دیا ہے، جہاں روزے کی بات کی ہے وہاں حکم دیا ہے، جہاں زکوٰۃ کی بات ہے وہاں حکم ہے۔ پوری قرآن کی آیتوں میں ان سارے احکامات کے ساتھ نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے۔ خدا نے قرآن میں کہیں نہیں کہا میں نے رسول پہ نماز نازل کی، میں نے رسول پہ روزہ نازل کیا، میں نے رسول پہ زکوٰۃ نازل کی۔ نماز آئی تو آقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، روز زکوٰۃ دو، حج للناس، حج کرو، جاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے واجب کیے۔ خدا نے قرآن میں جہاں بھی آیتوں میں احکامات کہے نہ لفظ رسول آیا نہ لفظ نزول آیا۔ ہم نے پڑھنی ہے عارف کی نشانی۔ عارف کی نشانی یہ ہے یہ وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں نماز کے ساتھ نہ رسول نہ نزول، زکوٰۃ کے ساتھ نہ رسول نہ نزول، زکوٰۃ کے ساتھ نہ رسول نہ نزول۔ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، بائے بسم اللہ سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں لفظ رسول اور نزول ایک آیت میں مل رہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا وہ جو ہم نے تجھ پر نازل کیا۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ پچھلی آیت کی طرف پلٹو۔ جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ رسول پہ نازل ہوا تھا حکم ولایت امیر المومنین۔ آیت میں شرح کھول کے سامنے آ گئی کہ جب یہ علی کی ولایت کو سنتے ہیں، پہلی آیت کھل گئی، پہلا حصہ کھل گیا، اگلا حصہ تفیض من الدم میں۔ پھر یہ سننے کے بعد روتے بھی ہیں، صرف سنتے نہیں، پہلے سنتے ہیں کیا؟ فضیلت علی، اس کے بعد روتے ہیں۔ جملہ تبدیل کرتا ہوں، پہلے سنتے ہیں فضائل، پھر سنتے ہیں مصائب۔ ابھی سمجھ نہیں آئی جملہ پھر پڑھتا ہوں، پہلے غدیر سنتے ہیں، پھر کربلا سنتے ہیں۔ ابھی بھی بندے نہیں بولے، پہلے یا علی کہتے ہیں پھر یا حسین کہتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد روتے بھی۔ رونا عارف کی نشانی ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا تفیض من الدم میں صرف آنسوؤں کے ساتھ نہیں روتے، اتنا گریا کرتے ہیں
ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو. رونا عارف کی نشانی ہے, رونا معرفت کی علامت ہے, لیکن صرف رونا نہیں, سن کے رونا. اگر خدا صرف رونا کہتا تو بہت سے لوگ اس رونے میں کئی رونے والوں کو آیت کا مصداق بنا سکتے ہیں. خدا نے یہ نہیں کہا خوف سے روتے ہیں, خدا نے کہا پہلے سنتے ہیں, روتے ہیں. رونا بزدلی کی علامت نہیں, روتے ہیں تفیض من الدم میں. رونے کے بعد پھر صبر کرتے ہیں. صرف رونا ہی نہیں, صبر بھی کرنا. کیونکہ شدت گریہ اگر صبر سکھائے تو سمجھو عارف کی علامت. رونے کے بعد شکوہ آئے, رونے کے بعد شکوہ علامت عارف نہیں, رونے کے بعد شکر علامت عارف ہے. اگلی سطر میں بڑی خاموشی سے کہنے لگا ہوں اور دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا. خدا کہتا ہے رونے کے بعد شکر کرنا یہ عارف کی علامت ہے, رونے کے بعد شکوہ کرنا یہ ظالم کی علامت ہے. ہم حسین کو روتے ہیں, جس کربلا کو روتے ہیں اسی کربلا کی خاک میں شکر کا سجدہ کرتے ہیں. ہم صرف کربلا سے رونا نہیں سیکھا, کسی کی نماز میں شکر کا سجدہ نہیں. لوگوں کی نمازیں سلام کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. عابدین کی نمازیں, عابدین کی نمازیں سلام کے بعد ختم. عارفین کی سلام پہ ختم نہیں ہوتی, شکر کے سجدے پہ ختم. اور جس نے ہمیں رلایا تھا ہم نے اسی خاک پہ شکر کا سجدہ کر کے بتایا کہ حسین نے ہمیں صرف رونا نہیں سکھایا, حسین نے ہمیں سجدہ بھی سکھایا. رونا ہے عزادار کی علامت, سجدہ ہے عبادت گزار کی علامت. جو عزادار بھی ہو عبادت گزار بھی ہو وہ عارف ہوتا ہے. بہت خوب. بڑی روحانیت والے ماحول میں بڑی عرفانیت والی محنت پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے صرف کربلا سے رونا سیکھا تو پھر اس کا مطلب عارف نہیں. اگر اس رونے نے آپ کو شکر بھی سکھایا تو پھر آپ عارف ہیں. اب خدا نے عارف کی علامت بتائی کہ رونا عارف کی علامت ہے. رونا صرف عارف کی علامت نہیں, رونا نبوت کی پہچان ہے. میں واضح کر دیں, اللہ نے آدم کو علم دیا, نوح کو فہم دیا, ابراہیم کو خلت دی, موسیٰ کو ہیبت دی تھی, عیسیٰ کو زہد دیا, یوسف کو حسن دیا, سبحان اللہ, ایوب کو صبر دیا, یعقوب کو گریہ دیا. اللہ نے جہاں نبیوں کی صفتیں لکھی ہیں تو یعقوب نبی کی صفت نشانی نہیں, صفت نبی ہے گریہ. گریہ شیعت کی پہچان نہیں, نبوت کی پہچان. آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. یعقوب نبی روتے تھے, کس کو روتے تھے؟ ہاں جی کہہ رہے ہیں یوسف. یوسف کون تھے؟ بیٹے تھے. یعقوب تھے نبی, نبی اپنے بیٹے کو روتے تھے. بیٹا بھی عام بیٹا نہیں, بیٹا بھی نبی تھا. نبی نبی کو روتے تھے. پڑھنے لگا ہوں عزاداری اور عبادت کے ساتھ, معرفت پڑھنے لگا ہوں عبادت. اور آج جو بندہ کہے صرف عبادت ہو اور عزاداری نہ ہو وہ بھی معرفت نہیں رکھ رہا. بڑا اچھا ہوتا ہے وہ نمازی جماعت بھی ہو, بہت اچھا ہوتا ہے وہ بات بھی ہو جو نمازی بھی ہو. میں نماز اور ادائے حسین پڑھ رہا ہوں. نعرہ
बड़ी सलीस करके गुफ्तगू कर रहा हूं। रोते किसको थे? यूसुफ को। यूसुफ कौन थे? नबी थे। इतना मजमा जितने बोला इतने ही लोग मुझे बोल के जवाब देना, यूसुफ कत्ल हुए थे या जिंदा थे? जिंदा थे। इसका मतलब है नबी जिंदा को रोते थे। कुरान में माज़अल्लाह मुज़म्मत नहीं की, तारीफ कर दी, और सिर्फ तारीफ ही नहीं की, रोना याकूब की सिफ्त बता दी। मेरे मालिक सिफ्त क्यों बना दी? ये तो जिंदा को रो रहे हैं। यूसुफ जिंदा थे और नबी रो रहा था। याकूब नबी होके जिंदा को रो रहा था। आज हमें बंदे कहते हैं कि हुसैन जिंदा है, जिंदा को रोना नहीं चाहिए। अल्लाह ने याकूब नबी की सिफ्त बताई है कि वो जिंदा को रोता था। अगर मौलवी में जुर्रत है तो क़यामत वाले दिन याकूब का हाथ पकड़ के कह देना कि हम जिंदा और जवेद का मातम नहीं करते। आज भी लोग इसे अज़ादारी की पहचान ना मानते। मगर देखे जी, हम भी तो कभी हुसैन में आंसू बहा लेते हैं। हम कभी भी अपने बदन को जख्मी तो नहीं करते। जिसम अल्लाह की अमानत है, अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। याकूब सिर्फ रोया नहीं, आंखों की बिनाई दे दी। कुरान पढ़ो, हजरत याकूब ने आंखों की बिनाई दी है। ए अल्लाह के नबी, ये क्या कर रहे हैं? जिसम अल्लाह की अमानत है। और ये आंख उम्मती की आंख नहीं, नबी की आंख है। और नबी का हर ओज़्व अल्लाह का काम करता है। इस आंख से आपने अल्लाह के कई काम करने थे, वो आपने रो रो के यूसुफ को दे दी। इसका मतलब है वो रोना भी अल्लाह का काम था। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, वाह 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 वाह। याकूब ने बिनाई दे के अज़ादारी की तहजीब में असूल बना दिया कि जब मासूम को रो तो फिर कुछ देते भी हैं। समझे, चाहे वो आंखों की बिनाई हो या बदन का लहू हो। और फिर खुदा ने, देखो अज़ादारी कुरान से साबित कैसे हो रही है। खुदा ने सिर्फ बिनाई ली नहीं, वापस भी दे दी। मेरा इतने ही बंदे साथ देना, इतने लोग चाहिए थे। वापस बिनाई मोजे से नहीं हुई, याकूब के हाथों से नहीं हुई, जबरील की फूंक से नहीं हुई। जिसकी मोहब्बत में बिनाई दी थी, इसी के तोते ने वापस कर दी। आशिक इश्क में सौदा करता है तो जो देता है फिर वो वापस मिल भी जाता है। देता भी जिसे है, लेता भी उससे है। अब हम पे एतराज न करना कि 10 मुहर्रम को मातमी मातम करके हॉस्पिटल में जाकर जख्म ठीक क्यों नहीं करवाते। हम हुसैन के बदन का लहू देते हैं, हुसैन ही बदन को शिफा दे देता। तुम शिया कपड़ा खरीद के बाजार से लाते हो और उसके ऊपर एक पंजा लगा के कहते हो अब इसे चूमो, ये बेटा दे देगा। कपड़ा शिफा कैसे देता है? यूसुफ के कुर्ते ने आंखें कैसे? अगर यूसुफ का कुर्ता नबी को शिफा दे सकता है। सदर का कत्ल हुआ, पहली सदर है जो कत्ल हुई है। उम्मती को शिफा नहीं मिली।
دامن میں یوسف کی خوشبو تھی. اب پتا چلا کہ ہم عباس کا علم آنکھوں کو کیوں لگا. کبھی بھی شاعر اللہ کی توہین نہ کریں. کبھی بھی اپنے تکبر میں آ کے عباس کا علم ہو یا قاسم کی مہندی ہو, حسین کا ذوالجناح ہو یا علی اصغر کا گہوارہ ہو, تکبر علم میں آ کے شاعر اللہ کی توہین نہ کریں. یعقوب کی آنکھیں یوسف کے کرتے سے تھی. کیا بات ہے. شفا دے دی, بنائی دی تھی, تہذیب ازا سکھا. خدا معرفت کی پہچان بتا. یعقوب نے آنکھیں دی, یوسف کے کرتے سے آنکھیں واپس لی. یوسف کو بھائی لے گئے تھے, بھائیوں کو حسد تھا یوسف سے, باپ کرتا تھا زیادہ پیار. اللہ نے قرآن میں پوری سورت بھیجی, سورت کا نام بھی یوسف رکھا. بھائیوں, اور خدا نے پوری کہانی کھول کے پڑھی, اور خدا نے کہا یہ احسن القصص ہے, یہ بہت اچھی کہانی ہے. خدا نے قرآن میں اسے کہا ہے احسن قصہ. خدا نے کہا یہ بڑا اچھا قصہ, اسے ضرور پڑھو, یہ بڑی اچھی کہانی. بھائی حسد کرتے ہیں. حسد کس بات پہ تھا؟ نبی زیادہ محبت کرتے تھے, بھائی خونی رشتہ دار تھے, حسد میں مبتلا ہو گئے کہ نبی اس سے زیادہ پیار کیوں کرتا ہے. واہ 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 واہ. نبی اگر معصوم سے پیار کرے تو بھائی بھی حاسد ہو جاتے ہیں. قرآن میں یوسف کے بھائیوں کی تعریف نہیں کی گئی, مذمت کی, اور بھرپور انداز میں کی. میرے مالک ہمیں کیا پڑی ہے یوسف کے بھائیوں سے, تو صرف ہمیں یوسف کی کہانی سنا, تو بھائیوں کی بات کیوں کر رہے ہیں. خدا نے کہا محبت تب تک نہیں ہوگی جب تک ساتھ دشمن کا تذکرہ نہ ہو. آپ کا اعتراض نہ کرو, ہمیں تبرہ کرنا اللہ نے سکھایا ہے. حق زہرا غصب کرنے والوں پر لعنت. اگر یوسف کے بھائی تو کسی نہ کسی کے مقدسات تھے نا. مکہ میں جو بت تھے وہ بھی کسی نہ کسی کے مقدسات تھے. ان کے مقدسات کی عزت. خدا قرآن میں کہہ دیتا کہ یوسف کے بھائی جو ہیں بھائی ہیں, بھائی تھے, نبی کے بھائی تھے. اللہ نے مذمت کر دی. دین میں رشتہ داری اہم نہیں ہوتی. سگے بھائی تھے, قرآن نے مذمت کر دی. سگے بھائی ہیں, مذمت ہے ان کی. انہوں نے یوسف سے وفا نہیں کی, حسد کی بنیاد پہ. اچھا یہ بھی پتا تھا کہ ہم نبی بن بھی نہیں سکتے. وہ نبی کے مقابلے میں, یوسف کے مقابلے میں نبی نہیں بننا چاہتے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہمیں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ ہم نبی بنے. نبی تو اللہ نے بنانا ہے, لیکن انہیں پھر بھی یوسف بارے میں نہیں تھا. انہوں نے یوسف کو لیا اور کنویں میں گھر آ کے یوسف کے کرتے پہ ایک نکلی خون لگا کے باپ کو کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یہی کہا. یعقوب نبی تھے, علم نبوت میں پتا تھا کہ بھیڑیے نے نہیں کہا, لیکن یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, میں نبی ہو کے کہہ رہا ہوں کہ بھیڑیے نے نہیں کہا. یعقوب نے کہا چلو اسی صحرا میں جہاں کے بھیڑیے نے تم کہتے ہو کھایا ہے. اللہ کا نبی یہاں بیٹھ کے منوا لے. فرما نہیں, کئی دفعہ منکروں کو لے کے میدان دلیل سے نہیں مانیں گے, یہ دلیل سے نہیں مانیں گے, انہیں ثبوت دینا پڑے گا. آؤ ثبوت کے لیے لے کے چلے گا. قرآن کہتا ہے صحرا میں جا کے یعقوب نے آواز دی.
भेड़ियों, मैं अल्लाह का नबी तुम्हें बोला। पूरी गुफ्तगू मेरा ख्याल है 30-35 मिनट तो हो गए और मैंने इशारे और किनाए में की है। अभी बेहतरीन किनाया इस्तेमाल करने लगा और किनाया समझने वाली आपसे बेहतर कौम अल्लाह ने पैदा ही नहीं की। मदद से सुन के मेरी कौम के ज़हन इतने तेज हो चुके हैं कि ये मिंबर का किनाया बड़ा अच्छा सुने। किनाया का इस्तेमाल करें। यूसुफ नबी ने नासर भाई बुलाया, भेड़िए आ गए। नबी के बुलाने पे भेड़िए आ गए। एक भी ऐसा नहीं जिसने इनकार बस इतनी बात होती है समझने की बात बुलाया और नबी ने आके पूछा। जुमले सुनते जरा कुरान का। याकूब नबी ने कहा कि मैंने सुना है। अगर नबी कह देता ना कि क्या तुमने, तो इल्म नबूवत में नक्स आ जाता कि ये कैसा नबी है जिसको यही नहीं पता और वो गवाही जानवरों से ले रहा है। नबूवत में नक्स आ जाता। नबी ने ये नहीं कहा कि क्या तुमने, नबी ने कहा मैंने सुना है तुमने मेरे बेटे यूसुफ को खाया। भेड़ियों पे तोहमत थी, तोहमत थी ना, इल्जाम था, जो काम उन्होंने किया ही नहीं। नबी ने तोहमत नहीं लगाई, नबी ने कहा मैंने सुना, तुमने खाया। भेड़िए थे, इंसान के दुश्मन थे। भेड़ियों को अल्लाह ने कुव्वत जुबान दी कि वो उनमें बोलने की सलाहियत आ गई। वो बोले, बोलते ही उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरे पास क्या गवाह है। जो जुमले समझने सैयदा इज्जत देता था। नबी ने कहा कि तुमने मेरे बेटे को खाया, उन्होंने गवाह नहीं मांगे। भेड़िए थे, उन्हें पता था मासूम दावा करे तो गवाह नहीं मांगते। गवाह नहीं मांगते। उन्होंने मेरा अगला जुमला जो कहा वो जुमला बड़ा कमाल। भेड़िए देख के कहते, ए अल्लाह का नबी, हम दरिंदों पर, नबियों और उनकी औलादों का गोश्त और खून अल्लाह ने हराम किया। नबियों का और नबियों की औलादों, दरिंदे नबियों को और नबियों की औलादों को नुकसान नहीं पहुंचाते। और नबी का जानशीन भी उससे ही होना चाहिए जिसे कोई दरिंदा नुकसान ना पहुंचाए। हम पे गोश्त और खून हराम। नबी ने कहा कि तुम दावा कर रहे थे खाया है, ये भेड़िए कह रहे हैं कि नहीं खाया। अब बताओ भाइयों की मानूं या भेड़ियों की मानूं? कुरान ने भाइयों की मुजम्मत की है, भेड़ियों की तारीफ की है। भेड़िए भी मासूम से मुखलस होना। समझिएगा, अभी जुमला रुका हुआ है, अभी जुमला आपके बाबे शऊर के बाहर रुका हुआ है। भेड़िए भी मासूम को पहचान ले तो उनकी इज्जत भाइयों से ज्यादा हो जाती है। जिन्स नहीं, म्यार जिन्स नहीं, म्यार मारिफत। भाइयों को मारिफत नहीं थी, भेड़ियों को हो गई। हर कुत्ता निजसोलैन है।
لیکن جو اصحاب کہف کی معرفت میں آ گیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا. ہم بھی ہر گھوڑے کا احترام نہیں کرتے. 2 لاکھ گھوڑا یزید کے لشکر میں بھی تھا اور جس کو حسین کی معرفت ہو گئی تھی. رشتہ داری معیار معرفت. جس نے حجت کو جہاں پہچان وہ وہی قابل احترام. حور کو بھی معرفت ہو گئی. حور بھی قابل احترام. معرفت ماننے کو نہیں کہتے, پہچاننے کو کہتے. مانتے تو دشمن بھی ہیں. عرب کے لوگ رسول کو صادق مانتے تھے, امین مانتے تھے. معرفت کی کمی کی وجہ سے محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے. مدینے کے منافق علی کو فاتح خیبر مانتے, سورج پلٹانے والا علی کو مانتے تھے. ولایت علی کی معرفت نہیں رکھتے تھے. 9 لاکھ حسین کو نبی کا بیٹا مانتے تھے, رسول کا فرزند مانتے تھے. صرف اور صرف کمی کس چیز کی تھی؟ معرفت کی. اس لیے تو خدا نے کہا ہے کہ معرفت کا حکم ہے کہ انہیں صرف پہچانو, صرف ماننا نہیں ہے. آج کوئی بندہ کہ میں آل محمد کو مانتا ہوں تو صرف ماننے کا فائدہ نہیں ہے, ان کی معرفت کا فائدہ. کیا پہچان کیسے ہوتی ہے؟ پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو رشتہ دار کو اس کی پہچان رکھتے ہو, اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دوست کو دوست سمجھو, اس کے دشمن کو دشمن سمجھو, اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرو. یہ ہے اسے پہچان. اگر کہیں صاحب صرف ہمارا رشتہ دار ہے تو یہ جاننا ہے. اس کے دوست کو دوست, دشمن کو دشمن, اور اس کی صلاحیتوں کو ماننا یہ پہچان. آل محمد کو صرف معجزات کی حد تک نہ مانو, ان کے دوست کو دوست سمجھو, ان کے دشمن کو دشمن سمجھو, ان کی ہر فضیلت کو مانو. یہ معرفت. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو. معصوم فرماتے جو بغیر معرفت امام کے مر گیا جہلیت کی موت. جہالت کی نہیں, جہلیت کی. جہالت اور ہے, جہلیت اور ہے. جہالت یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان ہی ہم میں سے جاہل ہے. جو جس فن میں ہے اس کے علاوہ دوسرے فن کو نہ جاننا. اس لیے تو مولا امیر المومنین کا فرمان پڑھ لیں. مولا فرماتے علم 3 بالشت ہے. جملہ سننا, جملہ میرا نہیں, مولا فرماتے جس کے پاس 1 بالشت علم آ گیا وہ مغرور ہو گیا. جس کے پاس 2 بالشت علم آیا وہ عاجز ہو گیا. کیا کہنا. علی فرماتے جس کے پاس 3 بالشت علم آ گیا وہ یہ جان گیا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. یہ کیٹیگریز علی نے بتائی. جن کے پاس 1 بالشت ہوتا ہے وہ مغرور ہوتے ہیں. گردن تنی ہوئی ہو, گردن تنی ہوئی دیکھو, آنکھوں میں غرور دیکھو, سمجھ لینا 1 بالشت. جھکا ہوا دیکھو, گرا ہوا دیکھو, سمجھو 2 ہے. اور جو تمہیں دور سے پیچھے کر دے مجھے کیا معرفت 2 درجوں میں نہیں, تیسرے میں. یہی تو وجہ ہے کہ سلمان کسی تخت پہ نہیں بیٹھا. ابو ذر جنگلوں میں رہا. کیا کہنا.
مقداد سفر میں رہا، پیغمبر ویرانوں میں رہا، اس لیے کہ یہ معرفت کے درجے پہ تھے. کیا بات ہے. اور اس لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ سلمان معرفت کے 10ویں درجے پہ فائز. یہ صرف ہمیں مانتا ہی نہیں، بتاؤں سلمان کے پاس کیا کیا آ گیا تھا. ایک شخص نے آگے سلمان سے کہا اگر تو بھی ان کی حکومت کو مان لیتا تجھے بھی حکومت سے کوئی حصہ مل جاتا. کیا ملا علی کو مان کے؟ آج ہمارے پاس عہدے، اگر تیرے پاس کچھ بھی نہیں، جملہ میرا نہیں ہے، جو بولے گا سلمان کی تحریر پہ جھکے گا. سلمان محمدی کہتے بتاؤں علی کو ماننے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ سلمان کا اگر میں علی کو مان رہا ہوں تو علی کو تم بھی مان لیتے تو تمہیں یہ فائدہ ہوتا کہ آسمان کے پرندے تمہارے بلانے پہ آ جاتے. اگر تم علی کو مان لیتے تو زمین پہ حکومت تو بہت پیچھے رہ گئی نا. آسمان کے پرندے بالکل سلمان محمدی کے تمہارے بلانے پہ آ جاتے، اور اگر تم آواز دیتے تو سمندر کی مچھلیاں تمہارے حکم پہ کنارے پہ آ جاتے. اتنا کہنا تھا وہ بندہ دیکھا تھا ہم تو عہدوں پہ بیٹھے اور تو وہ دعویٰ کر رہا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا. اتنا کہنا تھا یہ آسمان سے پرندے زمین پہ گر گر کے کہہ رہے تھے لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان، لبیک. سلمان محمدی نے کہا میں نے تمہیں آواز نہیں دی تھی تم آئے کیوں؟ اب میں پرندوں کا لفظ بتانے لگا. سلمان محمدی نے کہا میں نے تو تمہیں بلایا، تم آئے کیوں؟ پرندوں کی آواز آئی علی کا ماننے والا جھوٹا کہلوایا جا رہا ہے، تیرے حق پہ گواہی. نعرہ حیدری. بزرگ غفاری سے کسی بندے نے پوچھا کہ تو اتنی دیناروں کی تھیلی، اور لے کے گیا تھا بندہ گھر، دیناروں کی تھیلی ابو ذر کے پاس رکھ کے کہنے لگا علی کو چھوڑ وہ تجھے مالا مال کر دیں گے. ابو ذر غفاری کا جملہ میرے ماتھے کا تمغہ. ابو ذر غفاری کہتے علی کی ولایت نے مجھے دنیا کے مال سے بے نیاز کر دیا. اگر معرفت ہو انسان پانی پہ چلنا شروع کر. اگر حق کے امام کی معرفت ہو تو پھر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کی طلب نکل جاتی ہے. اور جب دنیا کی طلب ہی نہ ہو تو پھر دنیا کا خوف کیسا؟ جب خوف نہ ہو تو پھر دنیا کے سامنے جھکنا کیسا؟ اس دنیا کو 3 بار علی نے طلاق دیا. یہی دنیا ساری دھج کی مولا حسن کے سامنے آئی تھی اور مولا حسن نے دیکھے کہا تو میرے سامنے آ گئی. تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جائے. مولا فرماتے حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو. جن احباب کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کوئی صاحب آپ کو کوئی سوال میرے حوالے سے پوچھنا چاہیں انہیں بہت محبت سے کہا کیجئے کہ آپ جب بھی ملنا چاہیں آپ ملیں، ملاقات کر کے سوال پوچھیں. کسی دوسرے بندے کو میسج کر کے سوال پوچھنا مردوں کا شیوا نہیں. میں کسی کو باخدا مجھے بانی کی طرف سے نہیں کہا گیا، میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ مجھے کس بات سے نہیں ہے. اداروں کی پابندیاں جو ہیں وہ مجھے کسی قسم کا پریشان نہیں کرتی. جو بندہ پاکستان میں اپنے ہر چیز کو صرف جناب سیدہ کے حق پہ ٹھکرا کے آ جائے ماشاءاللہ اللہ عمر کرے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ادارے آپ کو مبارک کرے. ہم ذکر حسین کریں گے، جنگلوں میں بھی کریں گے. مجھے تو ہے حکم اذان لا الہ الا کتنے نمازی آ جائیں. ہمیں کثرت کی ضرورت ہی نہیں. اللہ مولا آپ کو آپ کے اداروں کے ساتھ صحت و سلامتی عطا فرمائے. لیکن میں پھر یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا، اور یہ میرا خیال ہے کہ اپنے اسٹور میں پہلی دفعہ کسی ممبر سے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری ذات کے حوالے سے کوئی سوالات کرنے ہیں، میری طرف سے کلم کلا آپ کو گزارش ہے
आप जब चाहें जिस वक्त चाहें आप मुझसे राब्ता करें, मैं आप ही के मुल्क में आप मुझसे मिलें, तब तक ना उठिएगा जब तक मुतमिन ना हो। और अगर आप मुतमिन ना हो सके, देखिए मैं हरफे आखिर तो नहीं हूं ना, इंसान हूं, खता का पुतला, इंसान से कोई गलती हो गई, खता हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे मुतमिन करने की कोशिश करें, हो सकता है कि मैं आपसे कुछ सीख लूं, या आप सीखें या मैं सीखूं, तो सीखना सिखाना तो तब भी होगा जब मिलेंगे। बेशक बेशक। तो ये यूं इस तरीके से फितना अंगेजी करना शाम के वाली का तरीका। बेशुमार। मैं सोशल मीडिया के मुजाहिदीन से, फेसबुक के दानिशमंदों से, मैं ट्विटर के मुहक्किकीन से मैं 10 मसला गुजारिश करूंगा कि हुजूर आप सामने आया करें, आप अपनी प्रोफाइल मुझे सामने शो करवाएं। क्या बात है। चले ना कि जो बंदा सामने बैठा हुआ है वो सवाल कर रहा है, सलाहियत है उसमें, सवाल करे। क्या कहना, सवाल करना चाहिए। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं सवाल का गला दबाओगे नस्लें गूंगी हो जाएगी। बेशक। सवालात के गले न दबाओ, सवालात होने दो, सवाल करें, आपका हक है, आप इज्जत देते हैं, आप मिंबर पे बिठाते हैं। ये तशक्कुस, ये पहचान इसी कौम की दी हुई है। क्या बात है। तो हम इस कौम की इस तशक्कुस और इस पहचान को हम ये तो नहीं कहना चाहते कि आप हमसे कुछ भी नहीं पूछ सकते, खबरदार जो कहूं वो मानो। आप पूछ सकते हैं, आप पूछने का हक है, आप इज्जत देते हैं, आप एहतराम करते हैं, आप पूछें, आप सवाल करें, लेकिन फितना अंगेजी नहीं करेंगे, क्या कहना, शर अंगेजी नहीं करेंगे। आप सामने आए, आप सवाल करें। और इस जगह पे मुझे जो एक हुक्म, यहाँ पे कोई मस्जिद बन रही है, मस्जिद अली के नाम से, आप से गुजारिश है उसके साथ, उसके हवाले से आप जितना भी उस राह में देना चाहें, अच्छी होती है वो मस्जिदें जो अली के नाम पे बने। लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं पूछा, मुझे उन्होंने कहा था कि आप ये ऐलान अपील जरूर कीजिएगा, मैंने जरूर की। लेकिन मैं भी जो मस्जिद की इंतजामिया उनसे ये अपील मैं भी करना, जो मस्जिद अली के नाम पे बने ना, फिर वहां पे अली की पाबंदी नहीं होनी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, हक दा इमाम नारा हैदरी भी हैदर। वाह 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 वाह। चंदा अली के नाम पे आए तो फिर हर बंदा मोमिनीन आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, हकीकी सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलने की तौफीक, हमें अपने जात की नफी के साथ 14 की मार्फत की तौफीक, जाती तशक्कुस को उभारते उभारते अकीदे को छुपा देने से महफूज फरमाए। गम हमें यही रुला गया कि जिनकी मार्फत की हुक्म थी उनकी बेटियां बना। मेरा मालिक साहिब खाना की तौफीकात में आज मजलिस खत्म हुई तो मैं बानी मजलिस से गुजारिश करूँगा कि इस बात पे फख्र न कीजिएगा कि आज मेरे घर में इतने मोमिनीन आए, इतने मातमी। सईदा शुक्र इसी बात पे बचा लाइएगा कि आज मेरे घर में रसूल की बेटी आज बिनते पैगंबर आई, वो शहजादी आई हैं, हाय हाय, जिसके दरवाजे पे जिब्रील इजाजत मांग के आता था। सादात और गैर सादात, ये जो मजलिस हुसैन है, इस मजलिस का करवाना ये किसी शिया का तरीका नहीं, इस आजादारी की बुनियाद रखी थी एक बहन ने। मातमी चेहरे बैठे हैं, मातमी जुलूसों में जाते हो तो मातमी जुलूस से पहले ऐलान होता है कि इस इमाम बारगाह से मातमी जुलूस बरामद होगा जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पसीर होगा। ऐसा ही होता है। शाम गरीबा एक ऐलान हुआ, चले हुए खैमों से आजादारी का जुलूस बरामद होगा।
कूफा और शाम के रास्तों से होता हुआ वापस करबला में इख्तिताम पसीर। आप जुलूस लेके इमाम बारगाह से निकलते हैं तो जवानों के हाथ में अब्बास का अलम। जब ये जुलूस करबला से निकला, अलम तो नहीं थे, केसों पे सर थे। अगला जुमला आपकी हाय के लिए कहने लगा हूं, जहां से आप जुलूस लेके गुजरते हैं पानी की सबीलें, खाने का इंतजाम, जहां से अली की बेटी आलिया जुलूस लेके निकली है पत्थरों की बारिश। हृदय छिनी जा चुकी थी। इसी आलम में जुलूस आगे बढ़ता गया, शहरों में हुसैन की अज़दारी फैलती गई। जुलूस चलता चलता उस दरबार में पहुंच गया जहां से हुसैन के कत्ल का फतवा आया। कातिल के घर जाके अली की बेटी ने जुलूस को रोका। मैं बड़े इज्जत और बड़े अदब के साथ मुसाहिब पढ़ूंगा, क्योंकि अयाम सैयदुल साजिदीन गुजरे हैं। इन्हीं अयाम में सिर्फ सैयदुल साजिदीन की शहादत नहीं, एक शहजादी की शहादत जिसका ताल्लुक हबश से। मैंने कभी भी इस बीवी के साथ लफ्ज़ कनीज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जिनकी थी वो भी माँ कहते थे। हम में से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम जनाब फिज़ा के साथ लफ्ज़ कनीज इस्तेमाल करें। सैयदा के बेटे अम्मा कह के बुलाते थे। वफा इतनी की है आले मोहम्मद के साथ, इतनी वफा की है, इतनी वफा की है कि पूरे बाजार के रास्ते में अली की बेटी का पर्दा बनी रही। जो शाम गए हैं मेरी गवाही देना, आज भी कब्रिस्तान मुसाफिरा में एक छोटा सा कमरा है जिसमें कच्ची कब्र है जनाब फिज़ा की। क्या शाम की गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की कि बीबी फिज़ा का रोजा बने? क्या ईरान ने कोशिश नहीं की? कोशिश की कि फिज़ा का रोजा तमीर हो। मना है फिज़ा की। फिज़ा की हर मजावर को आवाज आई है कि जब तक ज़हरा की कब्र आबाद मोहम्मद की बेटी की कनीज, आंखें सावन के बादल बन जाती है। फिज़ा की कब्र के बाहर बोर्ड लिखा हुआ है कि रोजा कनीज फातिमा का है। उस सैयदा की कब्र भी कच्ची, इस शहजादी की कब्र भी कच्ची। बस एक मंजर सुनो, उसी पे आंसू बहा देना। मैंने अभी पिछली मजलिस में भी दरबार में पढ़ा हुसैन की बेटी का मुकालमा। अब मैं अगला जुमला वहीं से शुरू करने लगा हूं जो रोने के लिए आए। इस मलाओं ने तख्त पे बैठ के कहा, इनमें से ज़ैनब कौन? तेरा पढ़ना आसान, तुम्हारा सुनना आसान। ये वो नाम था जिसे अब्बास भी नहीं लेता था। जब नाम लिया गया तो दाईं तरफ खड़े हुए मलाओं ने कहा, वो सबसे आखिर में जो सफेद सर वाली ज़ईफ़ा, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा, ये सफेद सर वाली ज़ईफ़ा कौन है? सिपाही की आवाज आई, ये इनकी कनीज है। इसने कहा, कनीज़ें तो पीछे खड़ी होती है, जी आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा, इसने पूरे बाजार में अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। ये देख के कहने लगा, क्यों नहीं छोड़ा? जुल्म करना था। उन्होंने कहा, हमने इससे बड़ा मारा है, इसने पूरे बाजार में पर्दा नहीं छोड़ा। उसने कहा, इतनी वफा करने वाली कनीज है, मुझे जरा दरबार में इसकी वफा दिखाओ। अब मैं खोल के पढ़ूंगा तो मेरा भी तो जिगर है ना। मैं जुमला छुपा के पढ़ने लगा हूं। एक मलाउन हाथ में कोई लोहे की चीज लेके जनाब फिज़ा के करीब गया। इसने फिज़ा के सर पे अजरे रिसालत रखा। फिज़ा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए। इधर फिज़ा के बालों पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिज़ा की कमर पे सर मारा। बीबी रो के कहती, अम्मा पर्दा छोड़ दे। फिज़ा रो के कहती, या माना के या पर्दा छोड़ने का मुझे बता, क्या आज तेरी माँ फातिमा होती तो तेरा पर्दा छोड़ देती? अम्मा फिर कब तक खड़ी रहेगी? कहती, जब तक बदन में
لہو رہے گا، میں تیرا پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ عالیہ کی آواز آئی پھر تجھ پہ تازیانے مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتے۔ اتنا کہنا تھا جناب فضہ نے دربار میں دیکھا، چہرہ لہو سے بھرا ہوا تھا۔ فضہ دیکھ دی اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ 300 حبشوں نے تلواریں کھینچی، بڑھا حبشی 100 سے زیادہ عمر، کمر جھکی ہوئی، ابروؤں کو اٹھا کے شہزادی فضہ کے پاس آیا، آگے کہنے لگا قیدن دربار میں یمن کے لوگ بھی تھے، کوفہ کے لوگ بھی تھے، شام کے لوگ بھی تھے، تو نے صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ فضہ نے کہا پوچھنا چاہتی ہوں تمہارے ملک کا بادشاہ کون ہے؟ کہنے لگا مر گیا۔ فضہ نے کہا اب کون تخت پہ ہے؟ کہنے لگا ایک اس کی بیٹی تھی، وہ چلی گئی ہے مدینے، ہم نے اس کا جوتا تخت پہ رکھا ہے۔ بی بی فضہ نے کہا مجھے بتائے گا کہ اس کا نام کیا تھا؟ ابھی جملہ پڑھنے لگا جس پہ تم نے رونا ہے۔ جب کہا نا فضہ نے اس کا نام کیا ہے، بوڑھا حبشی دیکھ رہا قیدن نہ ہوتی میں سردان سے جدا کرتا۔ تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں، شہزادی کا نام پوچھ رہی۔ اتنا کہنا تھا فضہ نے سفید بالوں کو ہٹا کے کہتی اگر پہچان سکے تو میں میمونہ ہوں۔ حبشی سردار نے میمونہ کا نام سنا، چند قدم پیچھے ہٹا، کہنے لگا ہم میں جرت نہیں کہ ہم اپنے بادشاہ کی بیٹی کو دیکھتے، اگر تو نے بتا دیا تو ہی میمونہ ہے پھر مجھے بتا کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری؟ شرابی کے دربار میں پردہ کر اکیلی نہیں آئی، علی کی بیٹیاں میرے ساتھ کھڑی ہیں، اب جس نے گھر تک ماتم کرنا ہے۔ اتنا کہنا تھا بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا، 300 حبشیوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا۔ آواز اگر اتر ملعون تخت سے نیچے، کیا تو نے ہر کسی کی بیٹی